اب میرے ساتھ موجود ہوں گے JUI کے رہنما ہیں انجینئر مولانا ضیاء الرحمان صاحب. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا. سر 26ویں ترمیم کے وقت اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بڑا ساتھ دیا حکومت کا, کچھ اپنی منوائی کچھ ان کی مانی, لیکن بعد میں آپ لوگوں نے یہ اعتراض اٹھا دیا کہ بہت سے ایسے وعدے تھے جن پر عمل درآمد نہیں ہوا, چاہے وہ مدرسہ اصلاحات کا معاملہ ہو. لیکن اب جو ہے وہ 27ویں ترمیم کی بازگشت چل رہی ہے. اگر حکومت اس پر آپ سے تعاون مانگتی ہے تو کیا لائے عمل ہوگا آپ کی جماعت کا؟ بہت شکریہ اقرا آپ کا. دیکھیے جو آپ کے سوال میں جو چیز میرے سامنے آئی ہے جی, وہ 26th امینڈمنٹ کے حوالے سے آپ نے حکومت کے ساتھ تعاون کی بات کی ہے. میں ایک چیز ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ 26ویں ترمیم میں جس قسم کی چیزیں وہ سامنے لا رہے تھے اس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ کالا ناگ تھا, اور وہ کالا ناگ جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو بھی اس نے ڈسنا تھا, پاکستان کے جمہوری نظام کو بھی اس نے ڈسنا تھا. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریباً 1 مہینے کی محنت, اور اس 1 مہینے کی محنت میں حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی, PTI کے تمام لوگوں کو بھی آن بورڈ رکھا, اور اس ناگ کا جو ہے وہ زہر بھی نکالا اور اس کے دانت بھی توڑے. لیکن اس میں جو چیز ہے وہ یہ چیز ریکارڈ پہ رہے کہ حکومت نے جو جمعیت علماء کی طرف سے کچھ ایک مطالبات تھے, اس میں ایک مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے بھی مطالبہ تھا, جس میں اب اس وقت ڈیلیٹ جو ہے وہ کہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں. اور یہ حکومتوں پر اعتماد کے حوالے سے ہمیشہ سے بھی ایک مسئلہ رہا ہے کہ حکومتوں کو جب کسی حوالے سے ایک ایشو درپیش ہوتا ہے تو وہ اس وقت تو وعدے بھی کرتے ہیں, آپ سے معاہدات بھی کرتے ہیں, لیکن جب وہ ایک چیز پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس حوالے سے دلچسپی نہیں رکھتے. تو یہ جو ہے یہ ایشو ہر حکومت کے ساتھ رہا ہے, یہ صرف اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے, ہمیشہ حکومتوں کا یہ ایشو رہا ہے. تو چونکہ ابھی اگر 27ویں ترمیم کی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آئی اور نہ کوئی اس طرح کی چیز فلوٹ ہوئی ہے, تو میرے خیال میں اس پر بات کرنا قبل از وقت ہوگا. لیکن یہ چیز ضرور آن ریکارڈ رہے کہ جمعیت علماء اسلام نے 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے بھی ناکام کیے, اور اپوزیشن کو بھی ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ان کے اس ناک کا جو ہے وہ زہر بھی نکالا اور اس کے دانت بھی توڑے. بالکل صحیح. اور سر آپ یہ درست ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں ناک سے تشبیہ دے دی جس کا زہر بھی آپ نے نکال دیا, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ حکومت کو درست نہیں سمجھتے لیکن پھر جو قانون سازی کا موقع ہے تو پھر ان کا ساتھ بھی دے دیتے ہیں, سینٹ انتخابات میں بھی اتحاد کر لیتے ہیں, حالانکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کرنے کے اہل نہیں ہے کیونکہ وہ سیٹیں ان کی نہیں ہیں, نمائندگی بھی زیادہ چاہتے ہیں, مخصوص نشستیں بھی رکھ لیتے ہیں جو آپ لوگوں کا بھی حق نہیں تھا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اقرا. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ 2018 کا نظام ہو, الیکشنز ہوں, 2024 کے الیکشنز ہوں, اس سے پہلے بہت کچھ ایسا ہوتا رہا ہے. میں زیادہ ماضی میں نہیں جاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے مینجمنٹ اور اس کے کنٹرول کے بغیر کبھی بھی پاکستان میں الیکشنز نہیں ہوئے. لیکن 2018 کا جو الیکشن تھا, پھر اس کے بعد 2024 کا جو الیکشن تھا, وہ الیکشن نہیں تھا, وہ الیکشن کے نام پہ ایک دھبا تھا جو ہوا اس نظام کے ساتھ, جو کھیل کھیلا گیا. لیکن دیکھیں آپ کے پاس 2 طرح کے آپشنز موجود ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ اس نظام سے نکل کر پھر ایک انقلابی راستے کی طرف جائیں, یا اس نظام کا حصہ رہتے ہوئے پھر آپ اس میں اصلاحات کی طرف جائیں. تو ہم اس نظام کا حصہ ہیں, ہم سن 73 کے آئین کو مانتے ہیں, ہم جمہوریت کو مانتے ہیں, آپ پاکستان کی ریاست کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کو مانتے ہیں. تو یہ تحفظات ہوتے ہوئے کہ 2018 کا الیکشن بھی کنٹرول اور مینج تھا, 2024 کا الیکشن بھی کنٹرول اور مینج تھا, یہ تحفظات ہوتے ہوئے ہم اس نظام کا اس طرح حصہ ہیں جس طرح PTI اس نظام کو نہ مانتے ہوئے بھی KP کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہے, وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, وہ تمام کمیٹیز میں بیٹھے ہوئے, وہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہوئے, وہ اس نظام پر ان کو تحفظات ہیں, وہ اس کو نہیں مانتے لیکن اس نظام کا حصہ ہیں. بالکل جمعیت علماء اسی طرح اس کا حصہ ہے. جہاں تک سینٹ کے الیکشنز کی بات ہے تو سینٹ کے الیکشنز میں PTI کی حکومت, KP کی حکومت کے لیے یہ ایک خفت کی بات تھی, ایک شرمندگی کی بات تھی کہ جمعیت علماء اسلام سمیت جتنی بھی متحدہ اپوزیشن ہے ان کے 53 ممبرز تھے, اور اپوزیشن کے پاس, حکومت کے پاس 92 ممبرز تھے.
اور اپوزیشن جو ہے وہ 5 ممبران کو وہ الیکٹ کرواتی ہے اور حکومت 92 ممبران کے ساتھ 6 ممبران کو وہ الیکٹ کرواتی ہے، اور وہ بھی بلا مقابلہ اس لیے کہ ان کو خطرہ درپیش ہوتا ہے کہ اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی تو ہم یہ 6 نشستوں میں سے بھی اکثر نشستیں ہار جائیں گے. تو یہ ان کی مجبوری تھی، ہماری تو کوئی مجبوری نہیں تھی. ہم نے تو ہمارے پاس تو جتنے ممبران تھے اس کے مطابق ہم اپنے سینٹ کے ممبران لے آئے ہیں. یہ ایشو اگر ہے، یہ سوال اگر ہے تو حکومت سے بنتا ہے کہ 92 ممبرز پر آپ نے 6 ممبران کو کیسے قبول کیا اپوزیشن کے ساتھ، یہ ان سے پوچھنے کا سوال ہے. باقی یہ نظام ہے، اگر ہم نے اس نظام میں رہنا ہے، اگر ہم نے اس آئینی حدود میں رہنا ہے تو پھر ہم ضرور اعتراضات کریں گے کنٹرول اور مینجڈ الیکشنز پر، لیکن پھر ہم اس کی اصلاحات کی بات کریں گے ود ان سسٹم سے باہر نکل کر. تو پھر ہم شاید ریاست کو کمزور کریں گے، اس کا فائدہ نہیں کریں گے. بالکل صحیح. سر میں چاہتی ہوں آپ اس بات پر بھی روشنی ڈال دیں کہ وفاقی وزیر داخلہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ایک اہم صوبائی عہدیدار ہے جس کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے اور وہ طالبان کو ہر ماہ ایک بھاری رقم دیتا ہے. آپ کی جماعت کا اچھا خاصا وہاں اثر و رسوخ ہے، آپ بتا سکتے ہیں وہ کس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے ڈیرہ غازی خان کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کا لفظ استعمال کیا، اور بدقسمتی سے ہمارے صوبے کی اس کٹپتلی وزیر اعلیٰ کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. لیکن میرا جو ہے، اور ان کے بارے میں یہ الزامات صرف محسن نقوی صاحب نے یہ ٹویٹ نہیں کی، آپ پورے علاقے میں چلے جائیے. ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ صحافی ہیں، آپ خود چلے جائیں، آپ کسی کو بھجوائیں. ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک بچہ وہاں زبان زد عام ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ بھتہ دیتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن میرا سوال محسن نقوی صاحب سے بھی ہے کہ آپ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، آپ اتنے بڑے ملک، اتنے ریاست کے جو ہے وہ وزیر داخلہ ہیں، اور آپ کو ایک صوبائی عہدیدار معلوم بھی ہیں کہ وہ ٹیرر فائنینسنگ کرتے ہیں، تو اور آپ ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں لے سکتے. یہ کس قسم کی ریاست ہے، یہ کس قسم کی حکومت ہے کہ ان کی ریاست اور ان کی حکومت میں ان کو معلوم بھی ہے کہ یہ صوبائی عہدیدار جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ کر رہا ہے اور اس پر ہاتھ بھی نہیں ڈالا جا سکتا اور وزیر اعلیٰ کی کرسی بھی انجوائے کر رہا ہے. اچھا، بالکل صحیح. لیکن آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے وہ کون شخصیت ہو سکتی ہے؟ میں نے تو بتا دیا کہ وفاقی وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ نہ ٹیرر فائنینسنگ میں ان کو وزارت اولیاء کی کرسی سے ہٹا سکتے ہیں، نہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، نہ ان کے خلاف پرچہ دے سکتے ہیں. ایک عام آدمی جو ہے اگر اس کے بارے میں یہ شک پیدا ہو جائے وہ تو سالوں سالوں کے لیے لاپتہ ہو جائے. لیکن ایک شخص کے بارے میں آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ ٹیرر فائنینسنگ کرتا ہے اور وہ پھر بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، تو یہ ریاست جو ہے پہلے خود کو تو اس کنفیوژن سے نکال لے، پہلے خود تو یہ طے کر لے کہ ہم نے ٹیررزم کے خلاف بات کرنی ہے یا اس کے خلاف اقدامات کرنے ہیں. صحیح. تو یعنی وہ جو صوبائی اہم عہدیدار ہے آپ کی نظر میں وہ وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں. اچھا سر، یہ یکدم آپ کی جماعت کو فاٹا انضمام اور قبائلی علاقوں، ہو نہیں سکتے. اچھا، ہو نہیں سکتے ہیں، وہی ہیں آپ شور ہیں، آپ شور ہو نہیں سکتے. جی بالکل صحیح. ہم نام نہ بھی لیں تو لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. سر لیکن یہ کافی، اگر وہ ہیں اور وزیر اعلیٰ خود ہیں تو یہ آپ کو نہیں لگتا خاصا سنگین معاملہ ہے؟ یہ یقینی طور پر سنگین معاملہ ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اپنی حکومت میں ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اگر بھتے دینے کی سر، تو اگر وہ بھتے دے رہے تھے اور آپ لوگوں کو عام آدمی کیسے تحفظ کا، سر آپ درست عام آدمی کو کیسے تحفظ ملے گا؟ بالکل عام آدمی کو تحفظ بھی نہیں ملے گا. وہ صوبائی عہدیدار بڑے ہیں، خود وزیر اعلیٰ ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں، اور آپ شور بھی ہیں. تو پھر سر آپ ایسی جماعت کے ساتھ آپ کیوں بیٹھ گئے؟ سینٹ کے وہ ٹکٹوں کے حوالے سے آپ کو تو بیٹھنا ہی چاہیے تھا، اعتراض یہی کرنا چاہیے تھا کہ پہلے ان کو پیچھے کریں. دیکھیں، سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ہمارے مطالبے سے نہ اس نے آگے ہونا تھا نہ اس نے پیچھے ہونا تھا. یہ آئینی امور ہیں. آپ نے اس سے پہلے ایک بات کی تھی، میں اس کو بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں. آپ نے ریزرو سیٹس کی بات کی تھی اس وقت بھی، میں اس کو اس کے ساتھ ایڈ کرتا چلوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیز بائنڈنگ ہوتی ہے آپ کے اوپر. جس طرح اس نظام کو، جو اس وقت نظام کنٹرولڈ اور مینج نظام ہے، اس کے بارے میں تحفظات ہوتے ہوئے بھی ہم اس کا حصہ ہیں. دیکھیں، ہم نے تو جب سپریم کورٹ نے منصور علی شاہ صاحب کے بینچ نے جب فیصلہ دیا تھا، اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کے خلاف اپیل میں نہیں جائیں گے اور ہمیں اس فیصلے سے جزوی طور پر اتفاق ہے. یہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں ملتی ہیں تو مل جائیں، لیکن اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو وہ بائنڈنگ ہوتا ہے تمام پر، اور اگر ہم اس کا انکار بھی کریں گے تو وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں ملنی، وہ سیٹیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں تقسیم ہونی ہیں. اسی طرح سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے. بالکل صحیح. سر ایک آخری سوال، ایک آپ کی اسی طرح سینٹ کا الیکشن جو ہے
बिल्कुल सही सर, यकदम आपकी जमात को फाटा इंजमाम और कबायली इलाकों की सूबे पर शमूलियत पर एतराज हो गया और आप कहते हैं कि जनाब ये एक गलत फैसला था जिसमें हुकूमत अब पछता रही है। केपी के कबायली इस्लाम में कीमती मादनियात भी हैं, इसके मुआहदे भी हो रहे हैं, होते भी हैं, तो हम इसको इत्तफाक समझें कि आप लोगों को इस इंजमाम पर अब लग रहा है कि ये गलती थी और इस पर पछताया जा रहा है? इकरा शायद आपने माजी करीब का रिकॉर्ड नहीं देखा। ये जमीयत उलमा इस्लाम थी, जब ये मर्जर होने जा रहा था तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और इस्लामाबाद में और हुकूमत यहाँ इस्लामाबाद में हुकूमत के खिलाफ अगर किसी ने बड़ी आवाज़ बुलंद की है, अगर वहाँ जरगे किए हैं, अगर लोगों को निकाला है और फाटा मर्जर की मुखालफत की थी उस वक्त, तो वो जमीयत उलमा इस्लाम ने की थी। और मर्जर की मुखालफत ऐसे नहीं की थी, वो एक उसूल पर की थी और वो ये कहा था कि हमें इससे कोई मसला नहीं है कि आप इस सिस्टम को इसी तरह रखते हैं, हमें इससे कोई मसला नहीं है कि आप फाटा को मर्ज करते हैं, हमें इससे कोई इशू नहीं है कि आप सूबा बनाते हैं। हम ये कहते हैं कि फाटा के अवाम से पूछ कर करें जो भी कुछ करना है। आज भी हमारा वही उसूल है। हम कहते हैं कि आपने फाटा के अवाम के साथ जो भी कुछ करना है, आपने डीमर्जर की तरफ जाना है, आपने उनको सूबा बनाना है, आपने उसी तरह इसी पोजीशन में रखना है। फाटा के अवाम से पूछ लीजिए, वो इंसान हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, वो उनकी अपनी राय है, उनके राय के साथ आपने जो कुछ करना है उनके मुस्तकबिल का फैसला कीजिए, वैसे न कीजिए। बहुत शुक्रिया।